ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ آج کے جدید دور میں سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ دوستو، آج تک دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے ایک یعنی نمرود کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے، کب اور کہاں پلا بڑھا، کیوں نمرود کی والدہ نے اس کو اپنا دودھ نہ پلایا اور کیسے ایک بھیڑیا اس کو اپنا دودھ پلاتا رہا۔ کون سی وجہ تھی کہ ملک الموت بھی نمرود کی ماں کی روح قبض کرتے وقت رو پڑے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک اتنے انسانوں کی روح تم قبض کر چکے ہو، کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ پاک، ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب مجھے ایک روح کو قبض کرتے بہت غم لاحق ہوا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رویا، لیکن ہم فرشتوں میں ایسی مجال نہیں کہ ہم تیری نافرمانی اور حکم عدولی کر سکیں۔ الہی، ایک موت مجھے بھلائے نہیں بھولتی۔ ملک الموت عرض کرنے لگے، ایک دفعہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری جا رہی تھی، جس میں ایک عورت نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اے اللہ پاک، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو سمندر میں غرق کر دو۔ مجھے حکم ہوا جس عورت نے بچہ جنا ہے اس کو اور اس کے بچے کے علاوہ سب کی روح قبض کر لو۔ الہی، میں نے سب کی روح قبض کر لی۔ ساری کشتی ڈوب جانے کے بعد وہ عورت اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک تختے پر بیٹھ گئی اور سمندری موجوں میں جھولنے لگی۔ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو پھر اللہ پاک، مجھے تو نے حکم دیا کہ اب اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لو۔ اے اللہ پاک، تیرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، تو خوب جانتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب میرا دل ہل گیا اور غمگین ہو گیا کہ اس بچے سے اس کی ماں کو ایک سمندر کے اندر جدا کرنا ہے۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موت کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ہر طرح کے درخت اگا دیے، صاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور بے شمار پھل اگائے۔ اس بچے کو خوش کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور نادر پرندے وہاں پر بھیج دیے۔ پرندے اور جانور اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور ریت کے اندر اس کے لیے ایک خاص بستر تھا۔ ایک بھیڑیے کی مادہ کو حکم تھا کہ اس کو دودھ پلائے۔ سورج کو حکم ہوتا تھا کہ اس کے اوپر دھوپ نہ ڈالے اور بارش اس کے اوپر نہیں برستی تھی۔ اس طرح ہم نے اس تنہا اور بے یارو مددگار بچے کی مدد کی، جس سے وہ خوب صحت مند اور جوان ہو گیا۔ اور اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ اب وہ بچہ کہاں ہے؟ پکار کر کہنے لگے، اے اللہ پاک، بے شک تو ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اے ملک الموت، وہی بچہ آج نمرود ہے جس نے میرے خلیل پر ظلم و ستم کی حد کر دی ہے۔ اللہ اکبر، نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر اس بچے نے بڑے ہو کر خوب قوت حاصل کی اور شاہی خاندان میں جگہ بنا کر بادشاہ بن گیا۔ یہ بابل کا حکمران تھا۔ آہستہ آہستہ ایسا متکبر اور ظالم ہو گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی برابری شروع کر دی۔ نعوذ باللہ۔ ایک دن
ایسا بھی آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو۔ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے پورے ملک کے غلے کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو خدا مانتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے بالکل تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور لوگوں کو بھی اس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس مناظرے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس طرح بیان فرمایا ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، اگر تو خدا ہے تو اس سورج کو مغرب سے لے آؤ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ خیر، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا بالکل اثر نہ ہوا، الٹا اس نے اپنی ایک فوج تیار کی اور کہا، تم اور تمہارا رب میرے مقابلے میں آؤ۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالی نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج قہر بن کر نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کچھ کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔